ماشاءاللہ سے زیادہ کون مستحق ہوگا. ہمارے والد صاحب کی بھی عادت تھی, دسترخوان ان کا کھلا رہتا تھا. رات کو لوگ آ جاتے تھے. سردی میں مجھے یاد ہے, میں ڈاکٹر نیوز ہم اسکول پڑھتے تھے, رات کو 12 بجے آ جانا کسی دیہاتی نے سردی میں, اور دروازہ کھٹکھٹانا ہمارا. طالب علم بیچارے کمروں میں اپنے سو رہے تھے ہوتے تھے. اس وقت مدرسہ بھی ہاف تھا, باقی جھونپڑیاں تھیں اس طرح کا. تو والد صاحب نے اس کو اٹھنا, کیا بات, تو نے کہا جی میرا صبح عدالت میں مقدمہ ہے, میں گاؤں سے آیا ہوں تو مجھے روٹی بھی کھانی ہے اور بستر بھی چاہیے. والد صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہنا. اچھا, تو مجھے اور ڈاکٹر جمیل صاحب کو لحاف میں سے نکالنا. سردی بہت پڑتی, تو اب تو اتنی سردی نہیں پڑتی. اس وقت 2 ڈگری 1 ڈگری, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہماری والدہ پانی پال رہی تھی, صبح کو وہ برف بن جاتی. تو والد صاحب اٹھانا, کہا کہ جاؤ اڈا پر جاؤ. ہمارے والد صاحب سے بولتے اڈا پر جاؤ, اڈا لاری اڈا, وہاں ہوٹل کھلا ہوگا, اس کو روٹی کھلاؤ, ایسے بولتے تھے. اردو تو فصیح نہیں تھی. اب اڈا یہاں ہوتا تھا تو اب ہمیں بڑا غصہ آتا تھا. ہم نے کہا یار یہ جاتی اپنے کام کے لیے آیا, اور جناب ہم اس کو تو کچھ نہیں کہتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ لحاف اپنے اوپر لپیٹنا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈالنا کمبل, اور سائیکل چلانی, پیچھے میں نے بیٹھنا, میں روٹی لینے جانا. تو اس کو روٹی کھلانی, روٹی کھلا کر چارپائی دینی, پھر اس کو لحاف دینا, کمرے میں اس کو سلانا. صبح کو اس نے عدالت میں مقدمہ لڑنا اور چلے جانا. طالب علموں کو نہیں اٹھاتے تھے, ہمیں اٹھاتے تھے. چلو, جب میں بنوری ٹاؤن گیا تو بنوری ٹاؤن میں ہم بہت خدمت کرتے تھے استادوں کو, کسی کی مالش کر رہے ہیں, کسی کے کپڑے دھو رہے ہیں. ہم سارے بھائی, 3 بھائی ہم پڑھتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ گاؤں کے کسی یعنی دیہاتی وغیرہ کے بچے ہیں یہ جو بڑی محنت سے خدمت. ہمارے والد صاحب نے عادت ڈالی تھی. تو ہمارے والد صاحب 84 میں والد صاحب گئے, 84 میں میرا پتہ کرنے کے لیے بچوں وہاں بنوری ٹاؤن. والد صاحب چونکہ وہ تو دیوبند کے پڑھے تھے, حضرت مدنی کے شاگرد تھے, اور وجیح بہت تھے, پگڑی باندھ لیتے, ایسا ماشاءاللہ ان کا چہرہ تھا, اور ایسا حالات تھے ان کے, دیکھتا رہتا تھا آدمی حیرت سے کہ یار یہ کون شخصیت. تو وہ دفتر میں بیٹھے جا کر حضرت مفتی الرحمان صاحب سے ملے. حضرت بنوری کے دوستوں میں سے تھے, کیونکہ ان کے کلاس فیلو میں سے لوگ وہی لوگ. تو سب اساتذہ آ رہے ہیں اور مل رہے ہیں, بڑے بڑے مشائخ ہمارے, اور دو زانو ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں, میں ساتھ بیٹھا. یہ کون بزرگ؟ میں کہ میرے والد ہیں. اچھا. تو اگلے دن سب نے خوب کان کھینچے, تم بزرگوں کی اولاد ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں, ہم سمجھے تو گاؤں دیہات سے ہوگا, ہم کو بھی مالش کرا رہے ہیں, کپڑے دھو. باقی ہمارے والد صاحب نے تو ہم سے وہاں بھی خدمت دیتے تھے, تو یہاں بھی ہمارے لیے تو سعادت ہے. ہم بہت ناراض ہوئے, لیکن خیر ہم نے بھی چھوڑا نہیں. ہم نے کہا اب تو آپ کو ہماری عادت پڑ گئی, ہمیں آپ کی عادت. ہماری جیسی مالش کوئی نہیں کرے گا اگر آپ بھی. اور بڑا مزہ آتا تھا. خیر تو والد صاحب تو لے تو اس وقت سے بس یہ چل رہا ہے بھائی, یہ وہیں سے آیا ہوا ہے بڑوں کا. ہمارے یہاں تو چلتا رہتا ہے. سارے حضرات بھی بہت مطمئن ہیں.